السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈیول اور اس کا عنوان ہے نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں استاد کا ممکنہ کردار۔ ماڈیول نگار طارق احمد ملک، ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ہردوچنم بارہمولہ۔ ماڈیول کے مندرجات یہ ہیں۔ ماڈیول کے مقاصد خاص، ماڈیول کی افادیت، نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے بنیادی اصول کا خلاصہ، اہم نکات کی ترتیب، اہم نکات کی توضیح، عملی پہل یعنی شروعات کون کرے اور کہاں سے کرے، اور آخر میں ماڈیول کا خلاصہ۔ تو پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ ماڈیول کے مقاصد خاص۔ ذہن نشین رہے کہ ہمارا ماڈیول ہے نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں استاد کا ممکنہ کردار۔ تو مقاصد خاص میں ماڈیول نگار رقم طراز ہے۔ اس ماڈیول کی گہرائی میں جانے کے بعد مدرس کو طلباء، والدین، سکول اور خود اپنی صلاحیتوں میں ضروری جدت لانے کے طور طریقے سوجنے لگیں گے۔ اسے اپنے روزمرہ کے تدریسی عمل کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کا حوصلہ ملے گا، اپنی سرگرمیوں کو نئی جہت عطا کرنے کے طریقے ہاتھ آئیں گے اور ترسیل علم کے مندرجات خوشنما دکھنے شروع ہوں گے۔ ماڈیول کی افادیت۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کا مسودہ سامنے رکھا جائے تو اس تعلیمی پالیسی کا ابتدائیہ، اس کے بنیادی اصول اور پالیسی کا ویژن ڈاکیومنٹ، تینوں چیزیں اس بات کا عندیہ دیتے ہیں کہ استاد اس پوری پالیسی کا نیوکلیس ہے۔ تعلیمی پالیسی کے جملہ اہداف کی تمام تر ذمہ داری استاد کے ہی کندھوں پر رکھی گئی ہے۔ پالیسی کے ابتدائیہ سے کچھ تراشے اس طرح ہے۔ الف، تدریسی علم کے دوران مواد بالکل قلیل ہو، جبکہ تخلیقی سوچ اور مسائل سلجھانے کے عوامل کا زیادہ سے زیادہ عمل دخل ہو۔ ب، پڑھانے کے ڈھنگ یعنی طور طریقے تجربات پر مبنی، ہمہ گیر، مربوط، تجزیاتی، انکشافاتی، طلباء پر مرکوز، بحث و تکرار سے آراستہ، پرلچک اور پرلطف ہوں۔ ج، تعلیمی میدان میں مثبت بدلاؤ لانے کا کلیدی کردار استاد کو سونپا جاتا ہے، اس بات سے بالکل قطع نظر کہ استاد کا تعلق کس جغرافیائی علاقے سے ہو، اسے معیاری تعلیم کو بہر صورت بلند کرنا ہے۔ دال، سماج میں الگ تھلگ پڑے ہوئے طلباء، چاہے وہ سماجی نابرابری کے شکار ہوں، جسمانی طور ناخیز ہوں یا سماج کے کم تر فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ تمام بچے استاد کی نظر میں اس قدر رہنے چاہیے کہ معیاری تعلیم کا کوئی موقع ان سے چھوٹ نہ جائے۔ اب نئی تعلیمی پالیسی کے بنیادی اصول کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔
اساتذہ سے التماس ہے کہ وہ انہیں ذہن نشین کرے۔ اساتذہ کرام، نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں جن بنیادی اصولوں کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے: 1. اساتذہ بچوں کی جملہ صلاحیتوں کی بازیافت کر کے انہیں صحیح جہت پر گامزن کرے۔ اساتذہ یہ بات یقینی بنائے کہ تیسری جماعت کا ہر بچہ پڑھائی، لکھائی اور ریاضی کے بنیادی لوازمات یعنی 3 R's سیکھ چکا ہو۔ تیسرا نقطہ، تعلیمی پالیسی 2020 میں بچوں کے لیے من چاہے مضامین کا انتخاب کرنے کی پوری آزادی ہے۔ نمبر 4، بچوں کے لیے خالص سائنس یا خالص آرٹس والے تمام ٹیگ اب ختم کیے گئے ہیں۔ اب بچہ سائنس سٹریم میں رہ کر کچھ آرٹس مضامین اور اسی طرح آرٹس سٹریم میں رہ کر کچھ سائنس مضامین کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ نمبر 5، تعلیم کے ہر سطح پر اخلاقی، انسانی اور آئینی قدروں کی تعلیم اور تلقین ہر استاد کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 6، تدریسی مواد کو آسان بنانے کی خاطر استاد ہر اس زبان کا استعمال کرے جو بچوں کے لیے سمجھنا سب سے آسان ہو۔ نمبر 7، استاد کلاس روم میں حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والی عادات کو فروغ دے، مثلاً معیاری گفتگو کو رواج دے، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ عام کرے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8، ذہنی آزمائش کے چھوٹے چھوٹے مواقع بار بار تلاش کرے اور بچوں کی ریٹینشن کے حساب سے تعلیم آگے بڑھائے۔ نمبر 9، موجودہ ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اسکول میں کسی مخصوص زبان میں ہی بات چیت کی پابندی کو ختم کرے، جسمانی طور ناخیز بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تدریسی عمل منصوبہ بند طریقے پر استوار کرے۔ نمبر 10، مختلف رنگ، نسل، تہذیب، تمدن اور زبان سے تعلق رکھنے والے تمام طلباء کو عزت کی نظر سے دیکھے، اسکول کے کثیر جہتی تشخص پر ہر ایک طالب علم کو فخر کرنے کی تعلیم دے۔ نمبر 11، تمام طلباء کو چاہیے کہ وہ سماج کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، تعلیم کے یکساں مواقع انہیں مل سکے۔ دراصل یہ 11واں نقطہ یہ ہے کہ تمام اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سماج کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرے۔ 12واں نقطہ ہے، پورے تعلیمی نظام میں ہر سطح پر تدریسی عمل کا مکمل تال میل قائم ہو، جیسے کنڈر گارڈن کے بعد تو پرائمری کے بعد مڈل کے بعد ہائی اسکول، پھر ہائر ایجوکیشن کالج اور یونیورسٹی، ان میں مکمل تال میل ہو۔ 13واں نقطہ، اساتذہ اور متعلقہ سٹاف یعنی نان ٹیچنگ فیکلٹی کی تعیناتی، ان کی پیشورانہ تربیت اور ان کے کام کرنے کی حالت کو
खूब से खूब तर बनाया जाए। 14वां पॉइंट है, स्कूल के जुमला इंतजामी उमूर में भरपूर मुताबिकत, शफाफियत और वसाइल का सही तर इस्तेमाल हो, ताकि महकमा जाती जांच पड़ताल के साथ साथ अवामी निगाह में भी स्कूल की अनोखी शान का दबदबा कायम रहे। 15वां नुक्ता, स्कूल में जदीद तकाज़ों से लेस पढ़ाने के तरीके मुतारिफ किए जाए। इंतज़ामी उमूर में जद्दत लाई जाए, स्कूल को ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे लाया जाए। 16वां नुक्ता, मुमताज़ माहिर तालीम लोगों को वक्तन फवक्तन स्कूल में मदऊ किया जाए और उनके ज़रिए मशवरों से इस्तिफादा किया जाए। बच्चों को अपने मुल्क की अज़मत समझाई जाए, ताकि उन्हें हिंदुस्तान का शहरी होने पर फख्र महसूस हो जाए। बच्चों को हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम, तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन की बातें मज़बूत अंदाज में बताई जाए। 18वां नुक्ता है, उस्ताद को ये एहसास हो कि तालीम एक अवामी खिदमत का नाम है और यह कि मियारी तालीम का हक मुल्क के हर बच्चे को हासिल है। 19वां और आखिरी नुक्ता है, तालीमी सेक्टर में खर्च करने की लोगों को तरगीब दी जाए। तालीम का मियार बढ़ाने के लिए अवाम को साथ लेकर चलिए। अब इन बुनियादी उसूलों पर बात करने के बाद मसला यह है कि उस्ताद अपनी तरजीहात किस तरह तरतीब दे। तो हमारा अगला नुक्ता है, उस्ताद की तरजीहात कैसी होनी चाहिए। असातिज़ा किराम, नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मंदरजात को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, खुद को हमा वक्ती उस्ताद कैसे बनाए, इस समत में सोचने की अशद ज़रूरत है। एक उस्ताद को खुद को कामयाब तरीन उस्ताद बनाने के लिए बैक वक्त 4 सतहों पर काम करना होगा। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 वालिदीन, नंबर 3 स्कूल का ढांचा और नंबर 4 उस्ताद की खुद की सलाहियतें। अहम निकात की तरतीब कैसे दें। तो अहम निकात को हम अलिफ बे और जीम और दाल जुमरों में रखते हैं। अलिफ, बच्चों के घरेलू हालात, उनकी नफ्सियात और जिस माहौल में वो रह रहे हों उसकी पूरी वाकफियत का होना उस्ताद के लिए लाजमी है। बच्चों के वालिदीन बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या इम्कानी रोल अदा कर सकते हैं, उसकी खोज करना उस्ताद की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। स्कूल में मौजूद वसाइल का मौसर इस्तेमाल और नए वसाइल इकट्ठा करने की तगदो करना उस्ताद की तरजीहात में शामिल होने चाहिए। और नुक्ता दाल, नए ज़माने के तकाज़ों के ऐन मुताबिक पढ़ाई का कौन सा तरीका ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, इसकी खोज करना उस्ताद की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। अब इन निकात की तवज़ी करते हैं। बच्चा गरीब, मुतवस्तित या अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, ये हमें देखना है।
استاد کو یہ دیکھنا کہ بچہ یتیم تو نہیں ہے، جسمانی طور ناخیز تو نہیں ہے، بچے کے والدین گھر میں بار بار جھگڑتے تو نہیں ہیں، بچہ شور شرابے والے علاقے سے تعلق تو نہیں رکھتا ہے، بچہ کسی ایسی جگہ سے آتا تو نہیں ہے جہاں سردی کے ایام میں نقل و حمل کرنا مشکل ہو۔ ان تمام نکات کا بچے کی نفسیات پر بہت گہرا اثر رہتا ہے۔ دوسرا نقطہ، بچے کی تعلیم والدین کی ذمہ داری۔ اساتذہ کرام، والدین اپنے بچے کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں کس قدر سنجیدہ ہے، اس کا احتساب کرنا ہم کو ہے۔ اساتذہ کے ساتھ والدین مسلسل رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا والدین بچوں کی کارکردگی کے بارے میں فکر مند ہیں کہ نہیں؟ ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا ایک استاد کے لیے ضروری ہے۔ اب نقطہ جیم، اسکول میں بنیادی ڈھانچے کی دستیابی۔ اسکول میں اچھے کلاس روم ہیں کہ نہیں؟ بورڈ، مارکر، ڈسٹر اور بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام ہے کہ نہیں؟ گرمی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ پڑھانے کے لیے حسب ضرورت اساتذہ ہیں کہ نہیں؟ لائبریری اور لیبارٹری کی سہولیات ہیں کہ نہیں؟ اسکول میں پینے کا صاف پانی ہے کہ نہیں ہے؟ بیت الخلا ہے کہ نہیں ہے؟ کھیل کا میدان ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسکول تک پکا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھنا استاد کا کام ہے۔ اب نقطہ ڈال، اساتذہ کا اپنی صلاحیتوں کا احتساب۔ اس ذیل میں یہ دیکھا جائے کہ کیا اساتذہ جدید تقاضوں کے تحت اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی تقویٰ کرتے ہیں؟ کیا ان کے پڑھانے کا ڈھنگ ثمر آور ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا موسموں کی الٹ پھیر، غیر یقینی سیاسی صورتحال اور وبائی امراض کے ایام میں اساتذہ کے پاس بچوں کے ساتھ ورچولی جڑ جانے کے لیے گیجٹس موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد ایک اگلا پوائنٹ آتا ہے، شروع کون کرے اور کہاں سے کرے؟ محترم اساتذہ کرام، عملی پہل بہر صورت استاد ہی کو کرنی ہے۔ بچے کو اس کی ذمہ داری کا احساس، والدین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس اور استاد کو خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرا کے عملی اقدامات اٹھانے کی پہل بہر صورت استاد ہی کو کرنی ہے۔ بچوں کی بھرپور نشو و نما کی خاطر استاد کوئی موقع نہ گوائے۔ کلاس روم میں، مارننگ اسمبلی میں، کھیل کود کے میدان میں، سیر سپاٹے کے دوران، غرض ہر جگہ استاد بچوں کی صحیح معنوں میں کردار سازی کر سکتا ہے۔ والدین کو اسکول کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کے لیے تمام تر اقدامات استاد ہی کو اٹھانے ہیں۔ استاد، والدین اور اساتذہ کی مشترکہ انجمن کی تشکیل کرے اور وقتاً فوقتاً اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹ کا اہتمام کرے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں رابطہ بنانے رکھنے کے لیے فون، واٹس ایپ اور
زوم میٹنگ کے ذرائع بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غیر یقینی صورتحال اور وبائی امراض کے ایام کے دوران استاد ای کنٹینٹ کا ذخیرہ تیار کر کے اور بچوں تک واٹس ایپ اور یوٹیوب کے پلیٹ فارموں کے ذریعے ای کنٹینٹ آڈیو ویڈیو یا PDF کی صورت میں پہنچانے کی جستجو کر سکتا ہے۔ اب ماڈیول کا خلاصہ۔ اس مختصر موڈیول کے شروع میں دیے گئے مقاصد خاص کا اعادہ کرتے ہوئے آئیے جائزہ لیں کہ کیا اس ماڈیول کے مندرجات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارا زاویہ نگاہ مثبت طور تبدیل ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ کیا ہم اپنی سرگرمیوں کو نئی جہت دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ کیا ترسیل علم کے مندرجات ہمارے لیے خوشنما دکھنے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ اساتذہ کرام، مجھے امید ہے کہ ہم سب کو نا امیدی کے کالے بادلوں کے گرد سنہری ہالہ کھینچتی ہوئی لکیر نظر آ چکی ہے۔ بس اب اسی لکیر کے تمام تر زیور حاصل کرنے کے لیے تک و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے خود کو علم کے نور سے روشن کر کے دوسروں تک روشنیوں کے نہ ٹوٹنے والے سلسلے پہنچانے میں ہمیں ہی اپنی کوششیں کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ماڈیول پسند آیا ہوگا۔ اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔